عامر صاحب یہ تو حلقوں کے حوالے سے میں نے ابتدائیے کے اندر کچھ باتیں کی ہیں، مگر اگر ہم زمینی حقائق کو سامنے رکھیں تو جنگ پہلے ٹکٹوں سے زیادہ امیدواروں کی ہے۔ امیدواروں کے لیے تو صرف ہمیں گراؤنڈ ریالٹی میں مسلم لیگ نون ہی نظر آ رہی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، باقی جماعتیں تو ہمیں امیدواروں کے اوپر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جی ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون میں اپنے طریقے سے الیکشن کی اپنی سٹیج پہ ہے۔ فار ایگزامپل کے پی کے اندر پی ٹی آئی بڑی کنونشنز کے ذریعے انتخابی مہم کر رہی ہے، مگر باقی پورے پاکستان میں وہ مقدمات فیس کر رہے ہیں۔ ان کی جو ترجیحات میں اس وقت یہ ہے کہ کون سا کوئی بھاگا ہوا ہے، کوئی ضمانت پہ ہے، کوئی جیل میں ہے، سو ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی ان سے کون الیکشن میں کھڑا ہو پائے گا، کون نہیں ہو پائے گا۔ سو ان کی ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ان کی اس وقت ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، وہ سٹیج سے بھی بڑی دور ہے۔ پہلے ان کا بادل ابھی چھٹے نہیں ہیں ان کے کہ کس ماحول میں الیکشن لڑنا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ خطرے کے بادل ہیں یا ابھی تک تو خطرے کے ہی بادل ہیں، مگر وہاں سے ان کے لیے کے پی سے بڑی اچھی جس طرح کی پذیرائی آئی ہے، ملی ہے ان کو جلسوں کی، تو اس سے ان کی امید بڑھ گئی ہے۔ اب ان کا ٹیسٹ آ گیا ہے کہ جب پنجاب کے اندر شیر افضل مروت صاحب آئیں گے تو وہاں پہ لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سوال ویسے ہی کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے صرف پنجاب سے میجورٹی جیت کے آپ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، پنجاب کے بغیر گورنمنٹ بنتی نہیں ہے، مزاج کا بھی ہے، اور سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے۔ مور لیس باقی صوبوں کے اندر کلیئر ہے کہ وہاں ٹرینڈ کیسے چل رہے ہیں۔ سندھ میں ابھی تک جو مرضی یہ جی ڈی اے، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی پیپلز پارٹی وہاں پہ اسٹرانگ دیہی علاقوں میں نظر آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم آگے سے بہتر کرے گی، مگر اگین کراچی کے اندر یہ کوسچن ہے کہ پی ٹی آئی کو گنجائش ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ سو کے پی کے اندر انہوں نے جو ہے نا باقی تمام پارٹیز بہت پریشان ہیں، اسی لیے جے یو آئی جو ہے نا موسم کی بات اور مشکلات کی بات کرنا شروع ہو گئی ہے اور التفاق کی بیانات دینے شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب سب سے بڑا سوال جو ہے وہ پنجاب میں ہے۔ بلوچستان میں ہم ذکر کریں جو کہ وہاں الیکٹیبلز کی ہے، وہ 4-4-5-5 الیکٹیبلز ہر ایک کے رہتے ہیں، جس کی اسلام آباد میں گورنمنٹ بنتی ہے وہیں پہ ہی اس کا لڑا وہاں پہ بھاری ہوتا ہے۔ سو اسلام ڈیپینڈ کرتا ہے، اسلام آباد ڈیپینڈ کرتا ہے پنجاب پہ۔ پنجاب از دی بگ کوسچن کہ پنجاب کے اندر جو ہے کون جیتے گا، اور وہاں پہ پی ٹی آئی تو بھی میں نے کہا نا ان کے ٹرینڈز کا پتہ چلے گا کہ جب یہ کنونشن شروع ہوں گے، اور میں وہ خبر دے چکا ہوں کہ وہ پہلا جو ہے وزیر آباد سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اوکاڑا بھی جائیں گے، وہ اس کے بعد ملتان بھی جائیں گے، فیصل آباد بھی جائیں گے، مختلف ڈسٹرکٹس میں وہ پہلے جا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے کے پی میں کیا کہ انہوں نے کرک میں، سوات میں، باجوڑ میں ادھر کر کے پھر پشاور میں کیا۔ تو یہاں بھی شاید پنجاب میں وہ کریں گے، بڑے شہروں میں وہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ مضافاتی ڈسٹرکٹس کے اندر کریں گے، اور ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے تھوڑا کراؤڈ بھی آ جائے تو وہ بڑا مانا جاتا ہے، تو اس لیے ایک اسٹریٹجی کی اس کی سمجھ بھی آتی ہے۔ تو مگر نون لیگ کی اگلی سٹیج پہ ہیں کہ وہ ٹکٹیں بانٹنے کے سٹیج پہ آ گئے ہیں، تو مگر یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ہے بڑی پرابلم نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ کلیئرلی کیمپ بن گئے ہیں۔ اس میں وہ 35 کی ویسے تو وہ ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو انٹرویوز کر رہی ہے۔ تو سب سے بڑا کوسچن جو ان کے ہاں آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے کہ جو راجہ ریاض صاحب چھوڑ دیں وہ راجہ ریاض صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا بھی تو دیکھنا ہے وہ ان کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے۔ ایگزیکٹلی ان کا یہی کوسچن آ گیا ہے کہ ایک تو اوور آل جو ہے منرر افراد کا کہ ان کو ٹکٹیں دینی ہیں، وہ بہرحال لوٹے ہیں، تو پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ ریاکٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی ہے کہ وہاں پہ اس حد تک کی یہ ذاتیات کی مسئلے ہوئے ہیں، پالیسی ہوتی ہے کہ سٹنگ ایم پی ایم این ایس کو جو الیکشن جیتا ہو پچھلی دفعہ اس کو سیٹ دی جاتی ہے، پر یہاں پہ ایسی صورتحال بھی ہے کہ لوٹوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سٹنگ ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا جگہ بنائیں لوٹوں کے لیے، کیونکہ ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر جو ہے طلال چودھری ہے وہ بھی ٹربل میں ہے، تو کہ ان کو بھی جو ہے نا یہ میل ملاقاتیں تو چل رہی ہیں، میں ان کی بھی تفصیل بتائیں گے کہ ان کی بھی وہ جذباتی ہو کے، کیونکہ وہ بھی نااہلی کاٹ چکے ہوئے ہیں اور ان کو ٹکٹ نہیں ملتی، ان کو صوبے میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو، اور تارڑ کے لیے جو ہے نا پورا گجرانوالہ ڈسٹرکٹ اوپر نیچے
کر دیا گیا ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اس کی سٹوری بھی آپ کو بتائیں گے. مگر ہم شروع ہو گئے ہیں کہ ابھی میرا خیال بہترین اس کے بجائے کہ الیکشن اس بحث میں پڑھنے کے، اور ویسے بھی عدالتوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ہر صورت میں الیکشن ہوں گے، پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں، تو اگلی سٹیج پہ ہم نیکسٹ لیول پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روز کے 2-4 ڈسٹرکٹ بتانا شروع کریں گے کہ جہاں جہاں پڑھے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں. تو آج فیصل آباد میں وہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ راجہ ریاض صاحب کو وہ پہچانتے کہ نہیں، میں لوگوں نے مجھے پتا ہے پہچانتے ہوتا ہے، اگر کسی کو بھول گیا، اگر وہ یہ نکال ہی دیں گے کہ جب ان کو راجہ ریاض صاحب کا یہ بڑا کوٹیبل کوٹ تھا کہ ان کو یہاں جب لفٹ نہیں کروائی جا رہی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے کہا جی اب تو ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے. تو اب ان کا کوشچن آ گیا کہ ان کو وہاں پہ فیصل آباد میں پہچانتے کہ نہیں ہے. تو فیصل آباد میں جو ہے نا پھڈا بڑا بن گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ پارٹی وفاداروں کو نون لیگ نے لینا ہے یا یہ منحرفین کو لینا ہے. تو وہاں پہ جو مسلم لیگ کا یہ کافی بڑا درد سر بن چکا ہے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ 2018 میں 10 نشستوں میں سے وہاں 7 جو تھی نا وہ پی ٹی آئی جیتی تھی. اچھا. تو وہاں میسیولی جو ہے ایک ٹلٹڈ ٹورڈز پی ٹی آئی تھا، اور اب وہ تقریباً 7 کے 7 جو ہے نا وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہوئے ہیں. اور اس میں جو تحریک انصاف کے 3 ارکان جو ہیں، راجہ ریاض، نواب شیر وزیر اور عاصم نذیر جو ہے نا، یہ 3 تو نون لیگ میں جا چکے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور فرق حبیب، فیض اللہ کموکا یہ استحکام پارٹی میں جا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 5 یہ ہو گئے. اور جو ہے رضا نصر اللہ اور خرم شہزاد جو ہے نا یہ غائب ہیں. یہ اس پارٹی میں رہتے ہوئے غائب ہیں یا پارٹی چھوڑ کے غائب ہیں؟ یہ ایک نئی کیٹیگری بن گئی، اس کو کہتے ہیں پریس کانفرنسیے، کہ جس نے پریس کانفرنس کی ہے، سمجھوتا کیا ہے، جس کے متعلق شیر افضل مروت اس دن فرما گئے ہیں کہ خان نے کہا کہ ان کو ٹکٹیں نہیں دینی، تو یہ خان نے کاٹا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مجبوری میں دی ہے، بڑی تکلیف میں دی ہیں، تو ان کے لیے کوئی ہو سکتا ہے بعد میں گنجائش نکل آئے. مگر فی الحال یہ 2 جو باقی بچے ہیں یہ پریس کانفرنس ہی ہیں، انہوں نے سمجھوتے والی پریس کانفرنس کر دی ہوئی ہے. فرق حبیب پہ تو بہت بڑا کاٹا لگ چکا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہوئے. تو یہ بالکل مسئلہ ہے. آگے آ جاتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے. اگر پروڈیوسر صاحب وہ مل گئی ہے تو نکال دیں، وہ بڑا مزدار چیز ہے وہ والا ان کا بیان جو تھا نا. تو وہاں پہ پھڈا یہ پڑا ہوا ہے کہ این اے فیصل آباد کی 2 سیٹوں میں خاص طور پہ پھڈا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے این اے 104 جہاں پہ پچھلی دفعہ یہ محمد افضل خان جو تھے وہ جیتے تھے، وہ ہارے تھے، اور بڑے تھوڑے مارجن سے راجہ ریاض صاحب جو ہے نا وہ جیت گئے تھے. اچھا، اس وقت یہ پی ڈی آئی میں تھے. وہ جی. اس کے بعد افضل خان صاحب کے ابھی جو بیٹے ہیں رانا احسان افضل جو ہیں وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں. وہاں پہ جو 2018 میں صورتحال یہ تھی کہ راجہ ریاض صاحب صرف 6000 سے جیتے تھے محمد افضل خان سے، جن کے بیٹے اب رانا احسان افضل جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہیں. اور مسلم لیگ این سے ان کا یہ 1,08,000 ووٹ ملے تھے محمد افضل خان کو، اور وہ بعد میں انتقال ان کا ہو گیا. تو ابھی وہاں پہ یہ ایک پھڈا پڑا ہوا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو دینی ہے کہ محمد افضل خان صاحب کو اور ان کے بیٹے کو. جی. تو اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے اب یہ بڑا ایک وہاں فیصل آباد میں ہے. دوسرا جو پھڈا وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے ظاہر طلال چودھری والا. وہاں پہ یہ این اے 96 ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو منحرف رکن ہے نا، جو کہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے، نواب شیر وزیر، وہ ظاہر ہے وہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے. تو وہ ان کا اچھا ایک تو ہے نا صوبے کے اندر جو منحرف افراد تھے وہ پھر بائی الیکشن میں الیکشن لڑے اور اکثر ہار گئے. سو ان کا ایک ہوتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے. جو یہاں ایم این اے تھے وہ سٹنگ ایم این ایز تھے، تو ان کی ایک کینڈیڈیچر زیادہ مضبوط ہے. تو وہاں پہ طلال چودھری صاحب ہیں، وہ وہاں ہارے تھے. تو ان کو جو بتایا جاتا ہے کہ جی، اور طلال چودھری صاحب جو ہے نا انہوں نے پارلیمانی اجلاس میں بڑے جذباتی ہو گئے تھے. کیوں؟
کہ انہوں نے کہا جی میری بڑی قربانیاں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی 5 سال کے لیے جو ہے نااہل قرار دے دیا تھا ان کو، اور بڑی انہوں نے بھی جوش و خروش والی، دانیال اور وہ دو جو ہے ان کی دونوں کی قربانیاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اس کے بعد اب ٹکٹ ملنی چاہیے. تو اب وہاں پہ یہ بہت زیادہ پھڈا پڑا ہوا ہے کہ یہ کیا منحرفین کو دی جائے گی یا نون لیگ کو دی جائے گی. گو کہ نون لیگ کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ وننگ کینڈیڈیٹ ہیں، مگر جو ایک صورتحال بدل جاتی ہے، وہ جیتے ہوئے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ پی ٹی آئی کی سیٹوں پہ آئے تھے. سو وہاں یہ کوشچن ہے کہ ان کا کتنا ذاتی ووٹ تھا، کتنا پارٹی کا ووٹ تھا. ان کا بھی ہارے ہوئے لوگوں کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل وہ بھی 5-6 ہزار سے ہارے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارا اپنا بھی ووٹ تھا، اور ابھی ہماری ایک دعوے